نظریہ یا آئیڈیالوجی، یہ باشعور لوگ ہی اس کو سوچتے ہیں اور اس کا یا ان نظریہ اور آئیڈیالوجی پہ وہی کام کرتے ہیں جنہوں نے بہت ساری اسٹڈی کی ہوئی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس ڈگریز ہوں کسی بڑی یونیورسٹیز کی یا کالجز کی یا کسی اور دوسرے ادارے کی، لیکن آئیڈیالوجی جو ہے یہ شعور کی پیداوار ہے، اور شعور جو ہے انسان بہت ساری چیزوں کو، بہت ساری کتابوں کو پڑھ کر، بہت ساری زندگی گزار کے، اچھے برے حالات سے گزر کے وہ اس کے نظریات میں پختگی آتی ہے۔ اور آئیڈیالوجی جو ہے یہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق ہے اس کا۔ کچھ لوگ ہیں جو فلسفے کے حوالے سے آئیڈیالوجی ان کی ہے بنی ہوئی ہے، انہوں نے کوئی نظریہ بنایا ہوا ہے۔ کچھ جیسے کہ ہمارے ارلی تھنکرز گزرے ہیں سوشیولوجی کے حوالے سے، اس کے علاوہ لاء کے حوالے سے، اس کے علاوہ پالیٹکس کے حوالے سے، اور پالیٹکس کے حوالے سے جو آج کل ماحول چل رہا ہے تو اس میں یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ ویسے تو بیچارے جو مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس لوگ ہیں ان کا تو نظریہ روزی روٹی سے ہٹ کے کہیں جا ہی نہیں پاتا۔ مسئلے مسائل زندگی کے اتنے زیادہ ہوتے ہیں، وسائل کی کمی ہوتی ہے، تو ان کی تو کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی۔ ان کی آئیڈیالوجی تو بس اتنی ہوتی ہے کہ جو انہیں بینیفٹ دے رہا ہوتا ہے وہ اسے فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، یا جو بہت باحوصلہ ہیں کہ وسائل کی کمی کے باوجود بھی وہ حوصلہ رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، کچھ پلانس کرتے ہیں اور ایک نظریہ بنا لیتے ہیں، ایک آئیڈیالوجی بنا لیتے ہیں، تو میں سب سے پہلے میں اپنے ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آئیڈیالوجی جب بناتا ہے انسان تو اس کو سب سے پہلے جو چیز اپنے نظر میں رکھنی چاہیے وہ اس کا مذہب ہے، اس کے بعد اس کی کنٹری ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی فیملی ہے، اس کے بعد جا کے وہ تیسری کسی چیز کو، چوتھی کسی چیز کو دیکھے اور اس کے متعلق اپنے نظریات بنائے اور وہاں پہ اپنا ٹائم اسپینڈ کرے ان میں کچھ بہتری لانے کے لیے، انہیں وسعت دینے کے لیے۔ لیکن شخصیت پرستی آئیڈیالوجی میں کہیں نہیں ہے۔ ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ آئیڈیالوجی کو شخصیت کے تناظر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اصل میں ان کی اسٹڈی بہت کم ہوتی ہے، یا ان کا ایکسپیرینس لائف کا بہت کم ہوتا ہے، یا ان کی آبزرویشن بھی کم ہوتی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں۔ تو اپنے نظریات کو بہتر کریں ملک کے لیے، چاہے آپ کسی بھی مذہب سے ہیں اور کسی بھی ملک سے ہیں، آپ کو یہ چیز بہرحال سمجھنی ہوگی کہ سب سے پہلے جو ہے آپ کا مذہب، اس کی تعلیمات، اس کے بعد پھر جو ہے آپ کا ملک سب سے پہلے ہے، کیونکہ آپ کا ملک ہے تو آپ ہیں، ادروائز آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ جس طرح گھر سے جو ہے فیملی پہچانی جاتی ہے، اس کے ممبرز پہچانے جاتے ہیں، اسی طرح کنٹری سے انسان جو بھی لوگ ہیں وہاں کے شہری ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو اپنے مذہب کو سمجھنا چاہیے، پھر اپنے ملک کو دیکھنا چاہیے، پھر آپ کی فیملی ہے، اور اس کے بعد اپنے نظریے، اپنی آئیڈیالوجی پہ ورک کریں، اس کو جو ہے پھیلانے کی کوشش کریں، اس کو جو ہے بہتری کرنے کی کوشش کریں۔ جو بھی آپ کی آئیڈیالوجی ہے، جس پرپس کے لیے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایک نظریہ بنا ہوا ہے، تو کوشش کریں کہ اس بات کو سمجھ لیں اور باشعور لوگوں میں اپنا شمار کریں۔ باشعور لوگ وہ نہیں ہوتے جو بہت ساری اچھی اچھی یونیورسٹیز سے، مشہور یونیورسٹیز سے جو ڈگری لے لیتے ہیں اپنی ایجوکیشن کی، وہ باشعور قطعی نہیں ہوتے۔ باشعور وہ ہوتے ہیں جو کہ جن کا آبزرویشن پاور بہت زیادہ ہوتا ہے، جو کہ چیزوں کو گراؤنڈ کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی ریئلٹیز جس کو ہم کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز، ان کو سمجھ کر، ہر چیز کو لے کر سمجھ کر، اور اپنی جو ہے وہ تمام اپنے ایکسپیرینس کو بروئے کار لا کر پھر کوئی نظریہ ترتیب دیتے ہیں، پھر کوئی نظریہ، کوئی آئیڈیالوجی بناتے ہیں،
تو سچ میں وہی نظریہ وہی آئیڈیالوجی رسپیکٹیبل ہے. ادروائز اگر کوئی یہ کہے کہ جی بہت سارے پیسے ہیں، بہت بڑے جو ہے وہ مل آنر ہیں اور بہت ساری ڈگریاں ہیں، ان کی یہ آئیڈیالوجی ہے، تو میں اسے قطعی سیٹسفائی نہیں ہوتی. میں اس آئیڈیالوجی پہ قطعی یقین نہیں کرتی. جو نظریہ میں نے آپ سے کہا ہے اس پہ سوچیے گا ضرور، سمجھیے گا ضرور اسے، اور ٹھنڈے دماغ سے سوچیے گا بیٹھ کر کہ نظریہ اور آئیڈیالوجی اصل میں ہونی کیا چاہیے.